شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ آپ اولاد کی لائنز پہ ویڈیو بنائیں، تو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا، تو ان کے لیے جو ایک ہوتی ہے ہلکی سی امید کی کرن، وہ بھی ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اولاد پر جتنے بھی ممکنہ سائن ہیں میں سب کو ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ جو پامسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں جو سیکھ رہے ہیں مجھ سے، وہ بھی اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے سیکھیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑی ڈیٹیل سے ہم ان سب باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جو آپ کی ہاتھ کی رنگت ہے، وہ آپ کی ہتھیلی آپ کی صحت مند ہونی چاہیے۔ ہتھیلی صحت مند ہوں گی، انگوٹھا آپ کا لمبا اور مضبوط ہوگا، اور یہ ہوتا ہے آپ کا ایریا وینس ماؤنٹ کا، یہ آپ کا ابھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر مرد کا یہ ابھرا ہوا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد میڈیکلی طور پر بڑا فٹ ہے اور وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ہتھیلی کی رنگت پنک ہے، خوبصورت اس کی ہتھیلی ہے، اس کے تمام ابھار بڑے زبردست ہیں، ابھرے ہوئے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہے۔ دیکھیں، ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے۔ اگر ماں کی صحت بہت کمزور ہوگی، اس کی زندگی کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہوگی، اس کا وینس ماؤنٹ دبا ہوا ہوگا، اس کے کلائی کا جو فرسٹ رنگ ہے وہ ٹوٹا ہوگا یا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوگا، تو وہ ایسی عورت بانجھ پن کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کو جو عورتوں کی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان کا شکار ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی مرد بھی مردانہ بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم بانجھ پن کو بھی ڈسکس کریں گے، کس وجہ سے، کون سے سائنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مرد یا عورت کو جو ہے وہ سیکسچول پرابلم ہو سکتی ہیں اور وہ میں بھی اولاد پیدا نہ کر سکیں۔ تو ویڈیو آج کی بڑی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے تو ہاتھ میں جو دیکھتا ہوں اولاد کی لائنز کے حوالے سے، میں سب سے پہلے انسان کی ہیلتھ دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ زندگی کی لکیر دیکھیں۔ اگر زندگی کی لکیر ٹوٹی پھوٹی نہیں اور یہ بڑی گولائی میں خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا اور صحت والی زندگی دے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو میں نے چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں یہ وینس ماؤنٹ، یہ ابھرا ہوا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ابھرا ہوا، آپ سامنے ایسے کریں گے تو دیکھیں گے یہ والا حصہ آپ کا ابھرا ہوا ہوگا۔ اگر آپ کا وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہوگا تو 100% جو ہے سیکسچولی آپ بڑے میڈیکلی طور پر آپ فٹ ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ عورت ہو یا مرد ہو۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیز مزید میں دیکھتا ہوں ہاتھ میں، وہ یہ جو وینس ماؤنٹ ہے آپ کی یہاں پر اس طرح کی جو کھڑی لائنیں ہیں جناب، جو چھوٹی لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوں گی، اور جو گہری اونچی لمبی لائنیں ہوں گی چمکدار، وہ بیٹوں کی ہوں گی۔ تو جس بھی مرد کے ہاتھ میں یہاں پر آپ کو یہ لائنز نظر آتی ہیں، آپ اپنے بچوں کی تعداد کاؤنٹ کر لیں، کوئی ایک آدھ لائن کا فرق پڑے گا۔ میں بھی آپ کے یہاں پہ 3 لائنیں ہوں تو آپ کے 4 بچے ہوں، یا یہاں پہ 2 لائنیں ہوں تو آپ کے 3 بچے ہوں، یہ کہ کوئی ایک آدھ لائن کا فرق پڑے گا، زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اولاد کی لائنیں یہاں پہ ڈرا کی ہوئی ہیں وینس ماؤنٹ پر، تو میں یہاں سے بھی دیکھ کے بآسانی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا یا نہیں دے گا۔ گہری لائنیں، لمبی لائنیں بیٹوں کی ہوں گی، اور جو ہلکی چھوٹی لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوں گی۔ ایک اور جگہ بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جناب یہ جو انگوٹھے کا لاسٹ والا پور ہے یہ والا، اور یہ جو پام میں نے سلیکٹ کیا یہ کسی اور بندے کا نہیں ہے، میرا یہ اپنا پام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائنیں ہیں اور 1-2 لائن آگے بھی ہے، تو وینس ماؤنٹ پر بھی 4 لائنیں اور یہاں پر بھی یہ 4 رنگ بن رہے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں پہ رنگ بنے جتنے یہ رنگ بنیں گے اتنے اللہ تعالیٰ، جو بڑے رنگ ہوں گے، گول رنگ ہوں گے، وہ بیٹوں کے ہوں گے، اور جو چھوٹے رنگ ہوں گے وہ بیٹیوں کے ہوں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میرے رنگ بن رہے ہیں، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ رنگ اس طریقے سے بنتا ہے، اس طریقے سے، یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً 4 رنگ بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہوئے ہیں۔
تو میری جو کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے نا، میں کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، میں پریکٹیکل پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں انسانوں کی جو میں ہزاروں لوگوں کے ہاتھ ریڈ کی ہیں، میں نے اس سال تقریباً کہہ لیں کہ 10-15 لوگوں کے ہاتھ میں ڈیلی ریڈ کر رہا ہوں، تو پھر ظاہر انسان کا آپ 5-6 سال سے لگاتار دن رات ریڈنگ کر رہے ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی کتنی ریڈنگ بن جاتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد بنتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ میں نے اس چیز کو بڑا ایکوریٹ پایا ہے۔ یہاں پر کھڑی لائنیں آپ کو اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، یہاں پہ یہ رنگ بن رہے ہیں تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ چھوٹا رنگ بیٹیوں کا ہوگا اور جو بڑا رنگ ہوگا وہ بیٹوں کا ہوگا، اور اسی طرح وینس ماؤنٹ پہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہو سکتی ہیں، اور جو لمبی گہری لائن ہوگی وہ بیٹوں کی ہوگی۔ تو 2 جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر یہاں پہ لائنیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو انگلیوں پہ بھی بتا دیتا ہوں، یہاں پہ 2 کھڑی لائنیں، یہاں پہ کھڑی 2 لائنیں، لیکن یہ جب 2 لائنیں ہوں گی تو آپ کو بڑے دھیان سے، یہ آپ کی ہے قسمت کی لکیر۔ اگر یہاں پہ آپ کو یہاں پہ بھی کوئی لائن ایسے چھوٹی سی لائن ہوگی، ویسے قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو، تو یہ بھی آپ کو، اگر یہ آپ کو دماغ کی لائن کے نیچے یہ لائن ملتی ہے تو آپ کی 25 سے 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے دے گا۔ اور اگر یہ 30 سال کی ان کے دماغ کی لائن اور دل کی لائن کے درمیان ایسے ہی یہ کوئی لائن جس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو آپ کو 35 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، یعنی کہ 35 سے 40 سال آپ کی ایج ہوگی تب آپ کو وہ بیٹا ملے گا۔ یہ لائن آپ سمجھ لیں اس چیز کو، قسمت کی لائن کے ساتھ آپ بیٹوں کی لائن کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے چھوٹی سی لائن ہوگی، بالکل چھوٹی سی لائن، یہ بیٹوں کی لائن ہوتی ہے۔ اور جو لمبی لائن ہوتی ہے نا وہ ریلیشن کی لائن ہوتی ہے، کہ کسی کے ساتھ آپ کی جو شادی ہونی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے بیرون ملک جانا ہوتا ہے، یہ اس چیز کی لائن ہوتی ہے۔ اور جو لائن ایسے تھوڑی سی گھوم کے چلے وہ آپ کی بیرون ملک سفر کی لائن ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ایسے ٹچ ہوتی ہیں نا قسمت کی لائن کے ساتھ، وہ جو اولاد کی لائن ہوتی ہے، اسپیشلی بیٹے کی لائن، وہ ہمیں قسمت کی لائن سے بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دل کی لائن پہ اس طریقے سے اگر آپ کو ٹرائی اینگل نظر آتا ہے، جیسے میرے ہاتھ میں بنا ہوا ہے ٹرائی اینگل، تو یہ بھی، اور نیچے بھی اگر فرض کرے بن جائیں، اوپر بھی بنے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ اور لیکن اگر یہ نیچے بھی اس طریقے سے ٹرائی اینگل بن جاتا ہے تو یہ بھی دل کی لائن کے اوپر یہ لائن جو یہ ٹرائی اینگل جو ہوگا یہ آپ کو اولاد دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر دل کی لائن پہ ایسے کھڑی لائنیں آپ کو چھوٹی چھوٹی اوپر کی طرف نظر آتی ہیں تو یہ بھی آپ کو اولاد کی خوشخبری دے سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ اسی طرح جوپیٹر پہ اگر آپ کو اسکوائر کا سائن، ٹرائی اینگل کا سائن، یہ والا سائن آپ کو جوپیٹر پہ بھی ملے تو یہ بھی اولاد مل سکتی ہے، کیونکہ جوپیٹر کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ جوپیٹر بھی انسان کی جو میرج کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے، میرج میں جو خوشیاں ملنی ہوتی ہیں وہ ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اگر آپ کا یہ جوپیٹر ماؤنٹ ابھرا ہوا ہے، خوبصورت ہے، اور اس پر اسکوائر یا ٹرائی اینگل یا سٹار کا سائن ہے تو یہ آپ کو اولاد آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں وہ لائنیں جن کو بہت زیادہ پامس دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 100% آپ کو اولاد ہوگی، تو وہ یہ ہوتی ہیں شادی کی لائن۔ یہ آپ کی شادی کی لائن ہے۔ اب اس کے اوپر جو شادی کی لائن کے ساتھ ٹچ لائن اوپر جائے گی نا، کھڑی لائن جو گہری لائن ہوگی وہ بیٹے کی ہوگی، چمکدار لائن ہوگی، اور جو چھوٹی سی ہلکی سی لائن ہوگی وہ بیٹی کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ تک چیک کر سکتے ہیں۔ اگر یہ والا کمبینیشن بنتا ہے تو 3 بیٹے 3 بیٹیاں، اور آگے ایک اور لائن بنتی ہے تو پھر 4 بیٹے 3 بیٹیاں۔ جو لمبی اونچی گہری لائن ہوگی وہ بیٹوں کی ہوگی، اور جو ہلکی لائن ہوگی مدھم ہوگی وہ بیٹی کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اولاد کی لائنز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لائن اس طریقے سے چل رہی ہے، پھر اس میں ایسے جزیرہ آتا ہے یا شروع میں جزیرہ آتا ہے، اور یہ کیا ہوگی، یہ اگر شروع میں جزیرہ آ رہا ہوگا تو پریگنینسی ضائع ہونے کا یہ سائن ہوتا ہے، اور اگر یہ درمیان میں جزیرہ آتا ہے، لائن کے درمیان میں جزیرہ آتا ہے، تو بچہ پیدا تو ٹھیک ہوگا لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں، یہ اس کے ہیلتھ ایشوز کو ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ تھوڑی تھوڑی لائن ٹوٹ کے چلے تو یہ بھی خرابی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس لائن کو ایسے کچھ لائنیں کاٹ دیں
تو یہ بھی بچے کی جو بعض دفعہ تو یہ پریگنینسی ضائع ہونے کا سائن بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی بچے کی خرابی صحت کا بتاتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ آپ نے ایک اور سمجھنا ہے، یہ جو اولاد کی لائنیں ہم شادی کی لائن پہ دیکھتے ہیں نا، بعض دفعہ کچھ لائنیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں اولاد کی لائنیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسے شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہیں۔ اب یہ اولاد کی لائنیں نہیں رہی، یہ اب آپ کے اپنے ہی خاندان کے لوگ، چاہے سسرال میں سے کوئی آپ کے خاندان میں سے کوئی شرارت کرے گا اور وہ آپ کی شادی کو توڑ دے گا، یہ اس چیز کی لائن ہوگی، شادی میں پرابلم کی لائن ہے، یہ سائن آپ کو ڈائیورس کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اولاد کی لائنیں نہیں ہیں۔ اولاد کی لائنیں کون سی ہوں گی؟ جو شادی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں لیکن شادی کی لائن کو کاٹے نہیں اس طریقے سے۔ اور اگر بہت زیادہ جڑی ہوئی دو لائنیں آپ کو نظر آئیں اس طریقے سے، تو یہ جڑواں بچوں کی لائن ہوتی ہیں، اور ایک لائن مدھم ہو، ایک لائن گہری ہو، تو پھر ایک بیٹی ہوگی اور ایک بیٹا ہوگا۔ اگر دو گہری لائنیں ہوں گی تو دو بیٹے ہوں گے، اگر دو مدھم لائنیں جڑی ہوئی ہیں تو دو بیٹیاں آپ کی ٹوین ہوں گی، یا ٹوین بوائز ہوں گی یا ٹوین گرلز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ان لائنز کے اوپر کوئی بلیک مول ہو ایسے، تو بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بچے کی صحت اچھی نہیں ہوگی، یا مے بی پریگنینسی آپ کی ضائع ہو جائے، تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم میرج لائن، ان کی شادی کی لائنز کے اوپر یہاں پر جو یہ میں نے آپ کو اولاد کی لائنیں بتائی ہیں، یہاں پر اگر اولاد کی لائنیں ہوں گی تو وہ بھی کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور اگر آپ کی وینس ماؤنٹ پر کھڑی لائنیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی کنفرم اولاد کا سائن ہے، اور وہ جو میں نے انگوٹھے کا آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو گول گول ڈاٹ بنتے ہیں وہ بھی کنفرم سائن ہے۔ اور اب میں آپ کو لاسٹ جگہ بتانے لگا ہوں کہ اس جگہ پہ بھی اگر آپ کی لائنیں ہوں گی، یہ ہوتی ہے آپ کی، یہ ہے دل کی لکیر، یہ ہے آپ کی دل کی لکیر، اور دل کی لکیر، اور یہ میری آ رہی ہے دماغ کی لکیر۔ دل کی لکیر اور دماغ کی لکیر کے بیچ میں دیکھیں یہ 3 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 لائنیں ہیں، اور اس میں سے ایک ڈارک لائن زیادہ ہے اور 2 تھوڑی ہلکی لائنیں ہیں، اور ہلکی سی ایک لائن نیچے کی طرف ہے، تو تقریباً ان کے 3 سے 4 لائنیں میری بنتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تو میری اولاد کی لائنیں اس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرا کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پر بھی اگر لائنز ہوں گی تو یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے سکتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اور اس کی شادی کی لائن کی، تو شادی کی لائن کے اوپر آپ دیکھ لیں نا، یہ والی لائن اگر یہاں پہ نظر نہیں آتی تو اس جگہ پہ آپ دیکھ لیں، تو یہاں پر بھی اگر لائنیں ہوں گی تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اور جتنی لائن چمکدار ہوگی، گہری ہوگی، وہ بچہ آپ کا اتنا ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا، صحت مند ہوگا، اور وہ آپ کا نام بھی روشن کرے گا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بانجھ پن سے ریلیٹڈ۔ اگر یہ آپ کا یہ والا رنگ ٹوٹا ہوا ہو، یا کسی عورت کا یہ رنگ ایسے اوپر کی طرف اٹھ جائے ایسے کر کے، تو یہ اولاد پیدا کرنے میں رکاوٹ کا بتاتا ہے۔ بانجھ پن کا شکار ایسے مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، جس کا فرسٹ رنگ ٹوٹا ہوا ہو یا اوپر کی طرف اٹھ جائے ایسے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو یہ زندگی کی لکیر ہے، اور یہ ہوتا ہے آپ کا خط صحت، یہ خط صحت دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ اور یہاں پہ ایک سٹار بن جائے، یہ بھی بانجھ پن اور بے اولادی کا آپ کو شکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ خط صحت ہے آپ کا، یہاں سے خط صحت شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ جزیرہ بنتا ہے۔ اگر خط صحت کے شروع میں وینس ماؤنٹ پر ہی جزیرہ بن جائے تو ایسے جو مرد ہوتے ہیں وہ جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ لیکوریا اور اس طرح کی جو بیماریاں ان کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان کا یہ جو وینس ماؤنٹ ہے یہ بھی دبا ہوا ہوگا، ہتھیلی کی رنگت پیلی ہوگی، ہاتھ بہت کمزور ہوگا، لاغر ہوگا، انگوٹھا بھی بڑا پتلا سا ہوگا، اور یہ جو ہتھیلی کے اوبار ہیں یہ بھی دنسے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بھی جو ہے نا مردانہ کمزوری، یا جو عورتوں کی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ایسی عورتیں شکار ہو سکتی ہیں، اسپیشلی جب آپ کی زندگی کی لائن بہت زیادہ اگر چوڑی ہو جائے تب بھی آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، صحت اچھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح اگر زندگی کی لائن میں اس طریقے سے جزیرے سے بنے ہوئے ہوں تو وہ بھی آپ کی خرابی صحت کی علامت ہوتی ہے، یا زندگی کی لائن ایسے بریک ہو کے چلے، یا اس میں اس طرح کے کراس آئیں تو وہ خرابی صحت کی علامت ہوتی ہے، اس کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح یہ اگر آپ کی جو صحت کی لکیر ہے یہ اس طریقے سے ٹیڑھی میڑھی ہو کے چلے، یہ بھی خرابی صحت، اگر اس میں ایسے جزیرے بنے یہ بھی خرابی صحت، تو یہ اولاد پیدا کرنے میں پھر پرابلم آئیں گی۔ اگر آپ کی صحت کی لائن ایسے ٹوٹ کے چل رہی ہے وہ بھی اولاد پیدا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر زندگی کی لائن
ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے یا اس میں ایسے کراس آ رہے ہیں یا جزیرے بن رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی اولاد پیدا ہونے میں پرابلم کا شکار آپ کی زندگی ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بہرحال جو میرے اولڈ فرینڈ ہیں ان کو پتہ ہے میں یہ تقریباً اولاد کے ٹاپک پہ میں کوئی 8-10 دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں، تو یہ آج بہت زیادہ پھر کچھ لوگوں کی ریکویسٹ تھی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کی ریکویسٹ تھی، تو میں نے ان کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنا دی ہے دوبارہ سے، تاکہ جو نئے سبسکرائبر ہیں یا جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جو ہے نا اولاد کی لائنز کے بارے میں ان کو اچھے طریقے سے ان کے پاس نالج آ جائے۔ تو فرینڈز، جن لوگوں نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پہلے بھی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میرا چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میری ویڈیوز ڈائریکٹ آپ کے موبائل پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ، آپ کی جو ہے نا جہاں جو بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا، چاہے ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں، پی سی یوز کر رہے ہیں، چاہے آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے آپ اس پر کلک کریں، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے، جو بیل کا بٹن ہے، اس پہ بھی کلک کریں، اور ساتھ آل لکھا ہوا آئے گا، آل پہ بھی کلک کر دیں۔ باقی آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو جناب میرا سمجھانے کا انداز کیسا لگا، لازمی آپ کمنٹس پاس کریں، اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ دیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کو میری محنت اچھی لگ رہی ہے تو حوصلہ افزائی ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تھینک یو جی۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، اور آپ کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے۔ تو فری ریڈنگ بالکل نہیں کی جاتی، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو فری والے بے شک رابطہ نہ کریں، وہ میرے چینل پر ہی ویڈیو سے سیکھیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ